السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت 8ویں، مضمون اردو، عنوان آزمائش شرط ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی ٹیکسٹ بک کا صفحہ نمبر 65 نکالیں، 65 پیج نمبر 65۔ اس سے قبل ہم نے سگریٹ نوشی کی تباہ کاریاں، یہ لیسن کل میں نے مکمل کر کے اس کے اسائنمنٹ بھی آپ کو بھیج دیے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے آزمائش شرط ہے۔ تو اس سبق کے اندر ایک نصیحت ہمیں ملتی ہے، وہ نصیحت یہ ہے کہ بغیر آزمائے کسی کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے۔ بغیر آزمائے کسی کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے، پہلے اس کو آزمانا چاہیے۔ تو اس سبق کے اندر ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ بیٹا، بغیر آزمائے کسی کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ تو آج ہم یہ پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں۔ آزمائش شرط ہے، آزمائش شرط ہے۔ ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی۔ ایک بوڑھا شخص تھا اور اس کا ایک بیٹا تھا، اکلوتا، اکیلا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا۔ بیٹے سے کیا فرمایا کہ میرے بیٹے، بغیر آزمائے کسی کو اپنا دوست مت بنانا، اور کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا۔ پرکھنا، آزمانا، ٹھیک۔ اور کیا کہا؟ اپنے کسی بھی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں، اپنے اعزاء و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو، رشتہ داروں میں کون آتا ہے؟ بیوی بھی آتی ہے، بیٹا بھی آتا ہے، بھائی بھی آتا ہے، دوست بھی آتا ہے، اور باقی اپنے چچیرے، ممیرے، پھپھیرے بھائی وغیرہ، یہ سب آتے ہیں رشتہ داری میں۔ کہا اپنے عزیز و اقارب کو بھی کسی مرحلے پر آزما کے دیکھنا۔ اپنے عزیز و اقارب، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی، یعنی کہ آزمائش کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں ایک تجربہ ہو جائے، ایک مہارت ہو جائے، پتہ چل جائے۔ کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا۔ یہ نصیحت کرنے کے بعد بوڑھا کچھ عرصہ کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا، چلا گیا، انتقال ہو گیا، مر گیا۔ اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کی آزمائش کا تہیہ کر لیا۔ جب باپ کا انتقال ہوا تو سب سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو اور اپنے ایک دوست کو آزمانے کا ارادہ کر لیا، تہیہ کر لیا، ارادہ کر لیا۔ کس کو؟ سب سے پہلے اپنی بیوی کو، جو ہمیشہ ساتھ دینے والی ہوتی ہے۔ اگر بیوی نیک ہو تو جنت کے اندر بھی ساتھ، دونوں نیک ہوں تو دونوں جائیں گے۔ اللہ بچائے دونوں بد ہیں تو دونوں جہنم میں جائیں گے۔ یہ ایسا رشتہ ہے جو جنت میں بھی ساتھ ہے، باقی تمام عبادات پیچھے رہ جاتی ہیں، لیکن یہ ایک رشتہ ہے، یہ ایک عبادت ہے، تو یہ انسان کو جنت تک ساتھ جاتی ہے۔ تو اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو آزمانا چاہا اور اپنے دوست کو آزمانے کا تہیہ کر لیا، ارادہ کر لیا۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری کا کام کرتا تھا۔ ایک تو چالاک تھا، دوسرا جو وہاں کی حکومت تھی ان کا وہ جاسوس تھا، مخبری کرتا تھا۔ مخبر کے معنی ہے خبر دینے والا، تو یہ حکومت کو خبر دیتا تھا، جاسوسی کرتا تھا۔ وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا
جایا کرتا تھا، اپنے دوست کے گھر آیا جایا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بھابھی کہہ کر پکارتا تھا، دوست کی بیوی کو بھابھی کہہ کر پکارتا تھا۔ وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بھی بھابھی کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر قصائی کی دکان سے سری پائے خرید کر لایا۔ ایک روز جوان کسی کام سے شہر چلا گیا، کون؟ یہی جس کو باپ نے نصیحت کی تھی کہ اپنے دوست کسی کو بغیر آزمائے کے نہ بنانا۔ ایک دن یہ بازار گیا، شہر گیا اور وہاں سے کیا کیا اس نے؟ واپسی پر قصائی کی دکان سے، گوشت بیچنے والے کی دکان سے اس نے کیا کیا؟ سری پائے خرید کر لایا۔ ایک جانور کے جس کو ذبح کیا گیا تھا گوشت کے لیے، اس کا سر اور اس کے دونوں پیر لے کر گھر آیا۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ اس نے سوچا کہ اپنے باپ کی نصیحت کو پرکھنے کا، آزمانے کا ایک اچھا طریقہ ہے کہ اس بات کو میں کس طرح صحیح کر کے دکھاؤں، تجربہ کروں، اس بات پر تجربہ کروں، باپ کی نصیحت کو بروئے کار لاؤں۔ چنانچہ ایک تھیلے میں سری پائے لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈھل چکی تھی۔ جب وہ واپس آ رہا تھا، ایک تھیلے میں اس نے سری پائے یعنی کہ 2 پیر یا 4 پیر کتنے ہوں گے اور سر لے کر وہ گھر واپس چلا آیا۔ لیکن وقت کیا تھا؟ رات ڈھل چکی تھی، اندھیرا ہو چکا تھا۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اتنا ہی سبق پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اس کے آگے کل ہم پھر ملتے ہیں۔ اس کو آپ یاد کرنا، بار بار تعلیم کرنا۔ میں کل پوچھوں گا کہاں تک ہم نے پڑھا ہے۔ مشکل الفاظ میں نے یہاں پر دیے ہیں اور اس کے معنی بھی آگے لکھے ہیں۔ تو کل تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔